الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقالت عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قال: كان خلقه القرآن. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بسائی اور اس دنیا کے اندر بسنے والوں کے بارے میں اللہ کیا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا. انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیغامات دیتے رہے کہ ہم تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم تم سے یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی اس طرح گزرے، تمہارے معاملات کس طرح ہوں، تمہاری معاشرت کیسی ہو، تمہارے اخلاق کیسے ہوں. اور اللہ رب العالمین نے نبیوں کو اپنے اس زمانے کے لیے آئیڈیل بنایا اور ایک اکمل اور اتم انسان بنا کر مبعوث کیا تاکہ لوگ ان کی زندگی، ان کی صورت و سیرت کو بھی اپنائیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین بنایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صفات سے متصف کیا کہ ہر صفت ایسی ہے کہ جس کی نقل کرنا اور اس صفت کو اپنانا انسان کے لیے ضروری ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے. چھوٹی عمر میں ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اچھے اچھے اعمال سیکھیں، اچھی صفات سے متصف ہو جائیں اور ساتھ ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتے رہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 3 صفات خاص طور سے بہت زیادہ تھیں، بہت زیادہ اکمل، بہت زیادہ اتم تھیں. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 صفات یہ ہیں: ایک صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حسین تھے، دوسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخی تھے، تیسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بہادر تھے. یہ 3 صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انتہائی درجے کی اتم طور پہ موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منقش لباس پہنے ہوئے، دھاری دھار لباس پہنے ہوئے تشریف فرما تھے. میری نگاہ 14ویں رات کے چاند پہ جاتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ جاتی، پھر چاند پہ جاتی. آخر میں اس نتیجے میں پہنچا کہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور ہے. اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ ولا مسست حریرا
ولا دیباجن من الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ کوئی باریک ریشم نہ کوئی موٹا ریشم ایسا میں نے چھوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم ہو، اور فرماتے ہیں کہ نہ میں نے کوئی ایسا عطر سونگھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہو۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر زلیخا فریفتہ ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بحیثیت غلام کے ان کے گھر میں تھے اور زلیخا بحیثیت مالکن کے تھے۔ تو زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں ان سہیلیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کیسی عجیب مالکن ہے کہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ تو زلیخا نے یہ اہتمام کیا کہ اپنی سہیلیوں کو بلایا، سہیلیوں کو بلا کر زلیخا نے ان کے ہاتھ میں نارنگی رکھی، ایک ہاتھ میں چھری رکھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، بیٹھی ہوئی تھی، آواز دی کہ ذرا بات سننا۔ جب یوسف علیہ السلام اندر داخل ہوئے ہیں تو ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا نارنگیوں کاٹنے کے بجائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس صفت کو دیکھ کر وہ ایسی فریفتہ ہو گئیں، ایسی حواس باختہ ہو گئیں کہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہوں۔ تو اس پر زلیخا نے کہا، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی ہے وہ نوجوان جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی، اب تمہارا کیا حال ہوا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اگر وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف جبین اطہر کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے کلیجے کو کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال انتہائی درجے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، دوسری صفت بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخی تھے۔ فرزدق شاعر کہتا ہے، ما قال لا قط الا فی التشہد لولا التشہد لقال لاؤہ نعمی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی کسی کے سائل کے سوال کے جواب میں نہیں منقول نہیں فرمایا، اور صرف تشہد کا موقع جہاں پر معبودان باطلہ کا انکار کر کے معبود برحق کا اعتراف کرنا ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا فرمایا۔ اگر ایسا موقع نہ ہوتا، تشہد میں یہ نہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تعبیر ہوتی نعم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم کہ مال غنیمت آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں تو شام تک اتنا پیسہ بھی باقی نہیں رہتا کہ اس سے اپنے رات کے کھانے کا انتظام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم، اور ایک صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، شجاعت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کو جب دیکھا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے بہادر ہیں، اور ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا ظہور ہوتا ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے سورماؤں کے، بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر مدینے کی بستی، چھوٹی سی بستی تھی، موجودہ زمانے میں جو حرم نبوی ہے یہ اس زمانے کی پوری مدینے کی بستی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر مضافات سے، جنگل اور پہاڑ سے ایسی آواز آئی کہ سارے مدینے والے ڈر گئے، اور سارے مدینے والے جمع ہوئے
اور ان کو یہ خیال ہوا جیسے کسی نے شب خون مارا ہے، یعنی رات میں کوئی حملہ ہوا ہے اور دشمن دوڑا آ رہا ہے۔ تو تمام مدینے والے جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد مدینہ طیبہ والے باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے لیے قدم ہی نکالا تو دیکھا سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ چلے آ رہے ہیں اور گھوڑے کی پیٹھ پر زین بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں آرام سے لوٹ جاؤ۔ اب آپ سوچئے کہ سارے مدینے والے جس چیز سے خوف زدہ تھے، پورے مدینے کی شجاعت ایک طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت ایک طرف، تنہے تنہا نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب غزوات ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، تو ہم جب گھبرا جاتے تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آ کے پناہ لیتے تھے۔ یعنی جب دشمن کی یلغار شدید ہو جاتی، دشمن کا حملہ شدید ہو جاتا اور اس کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے بتقاضۂ بشریہ وحشت طاری ہوتی، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے پناہ سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک موقع پر ایک غزوے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، غزوے سے تشریف لا کر ایک جگہ پہنچتے ہیں، وہاں پر آرام کا ارادہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کو آرام کا تقاضا ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالوا دیتے ہیں اور تمام صحابہ آرام فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار برابر میں رکھی ہوئی یا لٹکی ہوئی۔ تو ایک دشمن نے موقع غنیمت جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا ایک درخت کے نیچے پایا، تو وہ وہاں پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد تلوار ہاتھ میں لے لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھل گئی تو کہنے لگا من یمنعک منی، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذرا سی بھی وحشت طاری نہیں ہوئی، ذرا سا بھی خوف طاری نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان سے فرمایا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ جملہ سننا تھا، اس پہ اتنی وحشت طاری ہوئی، اتنی وحشت طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یمنعک منی، اب مجھ سے تمہیں کون بچائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خالی ہاتھ اور تنہا ہاتھ والوں کو قتل نہیں کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق کریمہ دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شجاعت اور بہادری دیکھی، تو اس کے نتیجے میں اس نے کہا کہ اگر ایسا شخص ہوتا ہے تو اس لائق ہے کہ میں اس پر ایمان لے کے آ جاؤں، اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بہادری، یہ آج کے وقت کا تقاضا ہے کہ حالات کے اندر ہم متاثر ہو کر اتنے پست ہمت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے ناہمت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اتنے زیادہ خوف زدہ ہونے لگے ہیں کہ ایک بڑا طبقہ ڈپریشن کا مریض ہو رہا ہے۔ کل کیا ہوگا، فلاں وقت میں کیا ہوگا، ایسے کیا ہوگا، ویسے کیا ہوگا۔ اس کے نتیجے کے اندر یہ جو بیماری، خوف کی بیماری، انجانا خوف، ڈپریشن، یہ بیماری تو تھی غیر مسلموں کی۔ ہم نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر غور کرنا چھوڑا، تو ہمارے اندر سے یہ صفت بھی نکل گئی۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری روزمرہ کی زندگی مشکل ہونے لگی، اور روزمرہ کی زندگی مشکل ہونے کے نتیجے میں جو جس وقت جس بیماری میں مبتلا ہیں ان سے جا کے پوچھئے تو ان کے گھر کی زندگی بھی برباد ہو گئی، ان کی بازار کی زندگی بھی برباد ہو گئی، اور ان کی محلے کی زندگی بھی برباد ہو گئی۔ ایک انجانے خوف کے اندر پوری امت کو مبتلا کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کے ذریعے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ انسان میں سے فلاں طبقے کے انسان زیادہ ہوشیار ہیں، زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ صلاحیت والے ہیں، زیادہ بہادر ہیں، اور تم پست ہمت، ناکام، نامراد، نا امید لوگ ہو۔
تو اس کے نتیجے کے اندر مجموعی طور پر ایک ایسا طبقہ وجود میں آ رہا ہے جو مستقبل سے نا امید ہے، اپنے حال کی بھی فکر نہیں ہے، اپنے ماضی کا احتساب کی بھی فکر نہیں ہے، ایک غیر یقینی کیفیت اور غیر یقینی صفت اور تذبذب اور گومگو کی حالت کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور مختلف قسم کی خبریں، جن خبروں سے انسانوں کو حوصلے ملتے ہیں، جن خبروں کو سن کر مسلمان شجاعت کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، ان خبروں کو دبا دیا جاتا ہے کہ بغیر وسائل کے بڑی بڑی طاقتوں کو پاش پاش کیا جا رہا ہے، بغیر وسائل کے بڑے بڑے سورماؤں کو زمین کے اندر دفنایا جا رہا ہے، اور جن کی طاقت اور جن کی صلاحیت اور جن کے لباس کے اوپر کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، وہ اس طرح جس طرح کی بھیگی بلی ہوتی ہے یا جس طرح کے کوئی مکھی پانی میں ڈوب جائے اس حالت میں ہوتی ہے، اس کیفیت کے اندر مبتلا ہے۔ لیکن ان خبروں کو سامنے نہیں لایا جاتا، بلکہ ایسی خبریں سامنے لائی جاتی ہیں جن خبروں کے اندر نا امیدی کا سامان ہو، جن خبروں کے اندر مسلمانوں کے کردار کے اوپر حرف آتا ہو، جن خبروں کے اندر مسلمانوں کی بے چینی میں اضافہ ہوتا ہو، جن خبروں کے اندر مسلمانوں کی اوپر نا امیدی کی کیفیت طاری ہوتی ہو، جن خبروں کے اندر مسلمان کی بد اخلاقی کی وضاحت ہوتی ہے، وہ خبریں سامنے لائی جاتی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک دفعہ امریکہ کے اندر ایک کتے نے کسی کے اوپر حملہ کر دیا، تو ایک بیچارہ پاکستانی چونکہ ہر چیز میں آگے ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے انتہائی خطرناک کتے سے مقابلہ کر کے اس کتے سے اس کا مطلوبہ شکار چھڑا دیا۔ وہ معصوم بچہ تھا اور اس کتے کو زیر کر دیا۔ تو سارے کیمرہ مین جمع ہو گئے، سب جمع ہو گئے، اور سب جمع ہو کر ان سے سوالات کرنے لگے کہ آپ نے یہ کیسے کارنامہ انجام دیا، یہ ہوا۔ تو انہوں نے جب بتایا کہ میں نے اس طرح کیا اور یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں، ان کے سامنے جب یہ بات آئی کہ یہ مسلمان ہے، اور ان کے سامنے یہ بات آئی کہ پاکستانی ہے، تو انہوں نے دوسرے دن جو خبر چلائی ہے یا خبر لگائی ہے یا خبر نشر کی ہے، تو اس میں یہ تھا کہ ایک پاکستانی قدامت پسند اس نے بے زبان جانور کو تکلیف پہنچائی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ خبر یہ تھی کہ اس نے انسانیت کی ہمدردی کا مظاہرہ کیا، اس نے ایک درندے کو تکلیف دینے سے روک دیا، اس خبر کو گھما کر خبر یہ لگا دی گئی کہ مسلمان اور پاکستانی نے یہ واقعہ رونما کیا ہے، یہ واقعہ اس سے صادر ہوا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ شروع سے آخر تک، یعنی اسلام کی تاریخ کا جب آغاز ہوتا ہے، اس تاریخ کے آغاز سے لے کے آج تک تین چیزیں مستقل کار فرما ہیں، جو تین عوامل کے اوپر اگر غور کر لیا جائے تو مسلمان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ پہلا عامل یہ ہے پروپیگنڈے کی طاقت، جس کو ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، جس کو یوں سمجھ لیجئے میڈیا کہتے ہیں۔ وہ ذرائع ابلاغ کی طاقت 95% یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، حتیٰ کہ اگر مسلمانوں کے چینل بھی ہیں تو وہ مسلمانوں کے چینل کے اندر اجازت نامے کے لیے ایک بڑا حصہ، ایک بڑی مقدار وہ جو ہے کسی اور کا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ذرائع ابلاغ جس کے پاس ہوگا تو وہ وہی خبر نشر کرے گا جس خبر سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو، جس خبر سے مسلمانوں کی بہادری میں کمی آئے، جس خبر سے مسلمانوں کا بد اخلاق ہونا ثابت ہو، جس خبر سے مسلمانوں کا اجڑ اور گوار ہونا ثابت ہو، جس خبر سے مسلمان کا دہشت گرد ہونا ثابت ہو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ قیامت تک کی ان کی صفت ہے کہ وہ اپنی منہ شگافیوں کے ذریعے سے اس طرح کے ٹاک شو، اس طرح کے تھنکرز، اس طرح کے اینکرز بٹھائے جاتے ہیں کہ جو اینکرز اور اسکالرز
وہ بات کریں کہ جس بات سے مسلمانوں کا دل ٹوٹ جائے، جس بات سے اسلام پر مسلمانوں کا غیر متزلزل یقین کمزور ہو جائے، اس میں تزلزل پیدا ہو جائے، ایسی بات کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کو اس وسائل کو کیسے اپنانا ہے اور کیسے اپنی خدمت کے اندر لینا ہے، کیسے مسلمانوں کے اخلاقی کردار کو بلند کرنے کے لیے، قوم کو تعمیر کرنے کے لیے، قوم میں اعلیٰ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ فحاشی، عریانی، بے غیرتی، بے شرمی، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی اور دھوکہ دہی، یہ تمام چیزیں ایک مسلمان بچہ صبح سے شام تک کئی سو مرتبہ دیکھتا ہے، تو لاشعور کے اندر اس کے اندر وہ صفات بے وقت ہو جاتی ہیں۔ سچ بولنا بے وقت، امانت داری کرنا بے وقت، وفا کرنا بے وقت، دھوکہ نہ دینا بے وقت۔ اور اس کے بعد شکوہ ہے کہ بچے، آج کل کے بچے نافرمان ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ گودیں کبھی پہلے اپنے بچے کی پرورش کرتی تھیں اور بچے کو سلانے کے لیے ایسی لوریاں اور ایسے اشعار پڑھتی تھی جن اشعار کے اندر شجاعت ہوتی تھی، جن اشعار کے اندر حمیت ہوتی تھی، جن اشعار کے اندر غیرت ہوتی تھی، جن اشعار کے اندر سچائی کی تعلیم ہوتی تھی، جس اشعار کے اندر بلندی کردار کی صفات ذکر کی جاتی تھی، وہ اشعار تو گئے، اس کی جگہ پر آ گیا گانے۔ اور بچوں کو سوتے وقت جو قصے مائیں سناتی تھیں، کہانیاں جو مائیں سناتی تھیں، دادیاں سناتی تھیں، وہ قصے ہوتے تھے کسی اعلیٰ کردار کے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، اسی طرح عبداللہ بن رواحہ کا قصہ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ ہے، خلفائے راشدین کے قصے ہیں، عشر مبشرہ کے قصے ہیں، صحابہ اور صحابیات کے قصے ہیں، وہ قصے سنایا کرتی تھی۔ آج ماں باپ بچوں کو قصے سنا رہے چوہے بلی کی، آج ماں باپ قصے سنا رہے ہیں، قصے سنانے کی فرصت ہی نہیں۔ بدقسمتی سے ماں باپ نے بچوں کو گیم اینڈ واچ دلا دیا ہے، بچوں کو مختلف قسم کے موبائل دلا دیے ہیں، مختلف قسم کے انٹرنیٹ پر سیڈیاں دے دی ہیں، جس کے نتیجے کے اندر بچے کی کردار سازی وہ کریکٹر کر رہے ہیں جو انسانی کریکٹر نہیں، کمپیوٹرائز کریکٹر ہے، جس کے اندر کسی کو مارنا ہے، جس کے اندر کسی کو ذلیل کرنا ہے، اس میں ایک ہیرو ہے، ایک ولن ہے، اور مستقل وہ ایک دوسرے کو زیر کرنے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ہماری وہ گودیں، جن گودوں کے اندر بہادری سکھائی جاتی تھی، جن گودوں کے اندر صداقت سکھائی جاتی تھی، جن گودوں کے اندر حلم اور بردباری سکھائی جاتی تھی، وہ گودیں اجڑ گئی۔ ان گودوں سے گود میں ہونے کے باوجود بچے چھین لیے گئے، اور ان کی تربیت جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، جن لوگوں کا ذرائع ابلاغ پر کنٹرول ہے، جو جس نہج پہ تربیت کرنا چاہتے ہیں اس نہج پہ تربیت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی کچھ دن ہوا، ایک بچے سے بات ہو گئی تو گردن پہ ہاتھ رکھے کہ قسم اللہ پاک کی۔ میں نے کہا یہ کیا بیٹا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہندوستان کے چینل کے اندر قسم کھانے کے لیے وہ گردن کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بچے کو دیکھا گیا دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے یوں کر رہا ہے، پوچھا گیا کیا کہیں گے؟ میں عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ صبح سے شام تک وہ بت پرستی دیکھ رہا ہے۔ ایک بچے کی شادی ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہا ہے پھیرے کس وقت لگنا شروع ہوں گے؟ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے مایوں مانجا اپٹن کے اندر تمام وہ ریت، وہ تمام رواج، جو رواج ہندوانہ کلچر کے، وہ اپنائے جا رہے ہیں، اور اس کے بغیر شادی کو نامکمل سمجھا جا رہا ہے، اور طعنہ اور تشنیع سے بچنے کے لیے سمجھدار لوگ بھی کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک بچے کا واقعہ رونما ہوا کہ اس کے والد کا انتقال ہوا، کفن دفن کا انتظام ہو رہا تھا، تو بچہ کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ان کی چتا کب جلائی جائے گی؟ یہ ہندوانہ کلچر ہے۔ تو ہمارا اپنا کلچر باقی نہیں رہے گا، ہماری اپنی ثقافت باقی نہیں رہے گی، ہمارے اپنے جو معیارات عزت اور شہرت کے، وہ معیارات باقی نہیں رہیں گے۔
اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج عزت کا ذریعہ ڈرامے بازی کرنا ہے، عزت کا ذریعہ ایکٹر بننا ہے، عزت کا ذریعہ گویہ بننا ہے، مراسی بننا ہے، عزت کا ذریعہ ناچنا، تھرکنا، گانا ہے۔ جبکہ ایک وقت ایسا تھا کہ اگر کوئی مراسی ہوتا تو لوگ اس کے گھر سے پانی نہیں پیتے تھے، آج اس کو باقاعدہ دعوت دے کے میوزیکل نائٹ میں، غزل کے پروگرام میں بلایا جاتا ہے، اس کے ساتھ عزت کے ساتھ کھڑے ہو کے پوز بنوائے جاتے ہیں، اور یہ کیفیت ظاہر کی جاتی ہے کہ ہماری عزت اس کے اندر ہے کہ ہم اتنے بڑے گویے، اتنے بڑے اللہ کے نافرمان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنوا رہے ہیں، اور پھر عزت کے ساتھ وہ تصویریں نیٹ پہ ڈالی جاتی ہیں، ویب سائٹ پہ ڈالی جاتی ہیں کہ ہمارے خاندان کی تقریب میں اتنے بڑے بڑے مراسی آئے تھے، اتنے بڑے بڑے ڈانسر آئے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان فرما رہے ہیں۔ ایک صفت بیان فرما رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حسین تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے اندر یہ بات شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر داڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ڈھکا ہوا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مطابق پیجامہ، شلوار یا لنگی استعمال کرتے جس میں ٹخنے کھلے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا کرتا استعمال کرتے جس میں سطر کے چھپنے کا انتظام ہوتا تھا۔ تو اس بنیاد کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی حسن کو سامنے رکھ کے ہم کو آئیڈیاز کرنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، صورت میں اور سیرت میں۔ دوسرے نمبر پر بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخی تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہماری سخاوت کا عالم یہ ہو گیا کہ ہم اللہ کے لیے خرچ کرنا نہیں چاہتے، کہ ایک آدمی، اس کا بچہ بیمار ہوا، وہ اپنے مالک کے پاس آیا تو رو رو کے کہنے لگا میرے بچے کے علاج کے لیے صرف 5,000 روپے چاہیے، آپ خدا کے واسطے 5,000 دے دیے، میرے بچے کو بچا لیجیے۔ تو ان کے مالک نے 5,000 روپے دیے نہیں، حتیٰ کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد مالک صاحب حکم دیتے ہیں کہ جلدی سے ٹینٹ لگاؤ، دیگیں چڑھاؤ، تمام انتظامات کرو۔ تو ان کا بے تکلف دوست جس نے دونوں منظر دیکھے تھے، اس نے پوچھا سیٹھ صاحب یہ کیا بات، 5,000 دیے نہیں اور آپ لنگر لگا رہے؟ کہ میاں اس وقت دے دیتے تو ہماری سخاوت کا پتہ کیسے چلتا۔ اب تو دنیا کم سے کم یہ تو کہے گی کہ سیٹھ نے اپنے بچے، ملازم کے بچے کے انتقال کے اوپر اتنا خرچہ کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سخاوت کی بات کر رہے ہیں وہ حلال کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم حرام کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ ریاکاری حرام ہے، اس راستے میں خرچ کرنا حرام ہے، میوزیکل نائٹ میں خرچ کرنا حرام ہے، ہم لاکھوں روپے لٹا رہے ہیں۔ اور اب تو یہ صورتحال ہو گئی کہ وہ شادی جو کبھی 25,000 میں بہت آسانی سے ہو جاتی تھی، آج اس کی ایک ایک تقریب 25-25 لاکھ کے اندر ہو رہی ہے۔ صرف شادی کے کارڈ جو چھپ رہے ہیں وہ شادی کے کارڈ 4-4 لاکھ روپے سے 8-8 لاکھ روپے کے چھپ رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان کے اندر چھپائی بہت اچھی ہے، بیروت کے ٹکر پہ چھپائی ہو رہی ہے، لیکن دنیا کو بتانے کے لیے دبئی سے چھپا کے کارڈ منگوائے جا رہے ہیں۔ اور حالانکہ کارڈ کا حال کیا ہے؟ کارڈ کا حال یہ کہ اس کو آپ اٹھائیے، خبر پڑھنے کے بعد آپ نے رکھ دیا، کیلنڈر پہ نشان لگا دیں اس دن مجھے اس تاریخ میں اپنے فلاں دوست کے ہاں شادی ہو جاتی، وہ کچرے میں پڑا ہوا ہے۔ اس کارڈ سے نہ بچے کا فائدہ، نہ بچی کا فائدہ، نہ خاندان والوں کا فائدہ، صرف شہرت کے لیے، نام نمود کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت جو بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخی تھے، اور سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی؟ سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ ایک ہاتھ کو دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ سخاوت کیسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی دنوں بعد کھانا تیار ہوا، باہر فقیر آ گیا، امی جان عائشہ نے وہ کھانا وہاں دے دیا، اب پھر فاقہ، کھجور اور پانی پہ گزارا ہو رہا ہے۔ اور تیسری صفت جو بیان کی گئی، وہ تیسری صفت بیان کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بہادر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان
انتہائی بہادر ہونا. یاد رکھیے گا ایمان کی بلندی سے بہادری آتی ہے، ایمان کی پستی سے بزدلی آتی ہے. ایمان کا خاصہ بہادری، توحید کا خاصہ بہادری ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا خاصہ بہادری، اور اللہ رب العالمین کے اوپر یقین کرنا، یہ یقین نہ کرنا ایک دھندلا سے تصور کہ ایک خدا ہے. جس طرح کہ عیسائیوں کا ایک خدا ہے، جس طریقے سے ایک ہندوؤں کا خدا ہے، اس طرح ہمارا بھی ایک خدا ہے. بس اس سے زیادہ اور کوئی تصور نہیں کہ وہ کتنی قدرت والا ہے، کتنے احکامات کو نافذ کرنے والا ہے، کتنا علام الغیوب ہے، کتنا ستار العیوب ہے، کتنا غفار الذنوب ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا ذوالجلال والاکرام ہے، کتنا قہار ہے، کتنا حنان ہے، کتنا منان ہے. اس کا تصور نہیں. تو اس کے نتیجے میں پستی آ رہی ہے. اور جب انسان کے اندر بہادری کی جگہ پہ پستی لے لیتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہر چیز الٹی ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کے مسلط ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث میں تو عجیب غریب بات سنی اور پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سزا کا یہ انتظام کرتے ہیں، اسی کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آج ہمارے بیوی بچے ہم پر مسلط ہیں. ہم کو ان کے خیال کرنا ہے، لیکن الحمدللہ جو سمجھدار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ نہیں ہے، مجموعی بات ہو رہی ہے. ہم کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ان کی خوشی کا سامان ہو جائے. اب ہماری خوشی کا سامان ہو یا نہ، اس سے کوئی سروکار نہیں. یہ کلچر اصل تو یورپین کلچر تھا، مغربی کلچر تھا کہ شوہر آیا تھک کر، بیوی آئی تھک کر، شوہر نے اپنا سینڈوچ بنایا، بیوی نے اپنا سینڈوچ بنایا، دونوں نے کھٹ کھٹ کر کے کھایا اور دونوں تیار ہو کر نکل گئے. وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چلے گئے، یہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلے گئے اور زندگی گزر رہی. آہستہ آہستہ اس کلچر کو ہمارے معاشرے کے اندر متعارف کروایا جا رہا ہے، اس کو ترقی کی اور سربلندی کی بنیاد قرار دیا جا رہا ہے. اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یورپ نے جو ترقی کی ہے بے حیائی کی وجہ سے کی ہے، یورپ نے ترقی کی ہے بے غیرتی کی وجہ سے کی ہے، یورپ نے ترقی کی ہے تو زنا کاری کے ذریعے سے کی ہے، یورپ نے ترقی کی تو فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے کی. حالانکہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ترقی کی ہے، جب تک وہ اپنے کلچر میں مبتلا رہے، آپ یورپ کو 300 سالہ تاریخ کے اندر دیکھیں تو ان کا ڈارک زمانہ ہے، وہ خود تسلیم کرتے ہیں یہ ہمارا ڈارک زمانہ ہے. تو انہوں نے جو ترقی کی تھی، ہمارے اندلس سے ترقی کی تھی، ہمارے اسپین سے ترقی کی تھی، ہمارے قرطبہ کی کتابوں سے ترقی کی تھی، ہمارے عباسی سلطنت کے کتب خانوں سے ترقی کی تھی. ہم نے وہ علوم ان کے حوالے کر دیے جس کے نتیجے میں انہوں نے ترقی کی. اس کے بعد معاشرتی برائیاں اس وجہ سے آئیں کہ انہیں اس کے اندر بنیاد عقل کو بنایا، اس میں انہوں نے وحی کو مقام نہیں دیا، وحی کا رشتہ عوام سے توڑوا دیا گیا اور کہا گیا کہ دع لقصیر، کہ قصیر بادشاہ کو قیصر کا حصہ دو، عوام کو عوام کا حصہ دو. یعنی دنیا سے مسجد کا تعلق نہیں ہے اور مسجد سے دنیا کا تعلق نہیں، یہ فلسفہ پیش کیا گیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اب وہاں کے جو راہب تھے، وہاں کے جو پوپ تھے، ان پوپ سے اور ان کی کتابوں سے ان کا رشتہ ٹوٹتا چلا گیا. حالانکہ وہاں پر جو رشتہ توڑا گیا تھا، وہ رشتہ توڑا اس لیے گیا تھا کہ وہ جو پوپ تھے، جو پادری تھے، وہ وڈیرے تھے، وہ جاگیردار تھے، ظالم تھے، وہ زمینوں کے اوپر قبضے کیا کرتے تھے اور ان کے ملکیت کے اندر بہت بڑی زمینیں تھیں، بہت بڑی جائیدادیں تھیں. وہ مالدار کے لیے ایک حکم بیان کرتے تھے، غریب کے لیے دوسرا حکم بیان کرتے تھے. جبکہ موجودہ معاشرے کے علماء اور مسلمان معاشرے کے علماء ایسے نہ تھے نہ ہیں. لیکن اس پورے پس منظر کو ہٹا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک عیسائیوں کا رشتہ راہبوں سے رہا، اپنے چرچ سے رہا، تو وہ ترقی نہیں کر سکے، اور جیسے ہی ان سے رشتہ توڑا گیا تو وہ ترقی کر چکے. تو اسی طریقے سے مسلمان اس وقت ترقی کرے گا
ان کا رشتہ مدارس سے ٹوٹ جائے گا، ان کا رشتہ مساجد سے ٹوٹ جائے گا، ان کا رشتہ خانقاہوں سے ٹوٹ جائے گا، تب وہ ترقی کریں گے۔ وہ تب ترقی کریں گے جب ان کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، وہ تب ترقی کریں گے جب عورتیں ننگی پھرنے لگیں گی، وہ تب ترقی کریں گے جب بے حیائی بے غیرتی کے نتیجے میں عصمت دری ہوئے گی۔ یہ ایک عام تصور دیا جا رہا ہے اور خاموشی سے یہ پوائزن داخل کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر روشن خیالی کے نام سے۔ تو اس کے نتیجے کے اندر ہم میں سے بہادری نکلی۔ جب بہادری نکلی تو اب اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوا؟ لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے مقابلے میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر کے جس کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ انہی کو عذاب کے طور پر اس پر مسلط کر دے گا۔ آج ہم مغرب کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مغرب ہمارے پر مسلط ہوتا جا رہا ہے، سود پہ دفن کیا چلا جا رہا ہے۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات جس کے اوپر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ تم سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی نقالی کے اندر بالکل برابر ہو جاؤ، یہ پہچاننا مشکل ہو جائے کہ تم یہودی ہو یا مسلمان، اس وقت وہ راضی ہوں گے۔ اور اس وقت بھی وہ غلام کی حیثیت سے راضی ہوں گے کہ یہ ہمارا اچھا غلام ہے، یہ ہمارا اچھا نوکر ہے، یہ ہمارا اچھا بوٹ پالش کرنے والا ہے، اس لیے راضی ہوں گے۔ اس لیے راضی نہیں ہوں گے کہ تم یہودی نظر آ رہے ہو، کیونکہ یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو پیدائشی نسلاً یہودی ہے وہی یہودی ہو سکتا ہے، باقی کوئی یہودی بنے گا تو اس کو ایک کیٹیگری میں رکھ دیا جائے گا۔ اور یہودیوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغض تھا اور ہے، اس کی دو وجہ ہیں، اس وجہ کو بھی سمجھ لیجئے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ نبوت جو آخری نبوت ہوگی وہ بنو اسحاق میں ہوگی، لیکن اللہ کا نظام، اللہ رب العالمین نے بنو اسماعیل میں وہ خاتم النبیین پیدا فرما دیا، جس کے نتیجے میں ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ یہودی، ان کے دو کاروبار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے لے کے آج تک۔ ایک کاروبار ان کا تھا سودی نظام کا، سودی کاروبار تھا، اور دوسرا کاروبار تھا اسلحے کا۔ وہ مدینہ طیبہ میں آ کے بسے تھے حضور کے انتظار کے اندر، اور اس کے اندر رہتے ہوئے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ دو قبیلوں میں لڑائیاں کرواتے تھے، ایک قبیلے کا نام اوس تھا، ایک قبیلے کا نام خزرج تھا، ان دو قبیلوں میں لڑائی کرواتے تھے۔ ان لڑائیوں کے نتیجے کے اندر ان قبائل کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ سود پہ پیسہ دے دیتے، اور لڑائیوں کے لیے اسلحے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ 100 ریال کی تلوار 1000 ریال میں دیتے تھے، یعنی چڑھ بھی ان کا تھا، پٹ بھی ان کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اوس و خزرج کو کلمے کے پرچم تلے ایک کر دیا، تو اس ایک کرنے کے نتیجے میں اور سود کو حرام کر دیا، تو اس کے نتیجے کے اندر یہودیوں کا بنیادی کاروبار ٹھپ ہو گیا، نہ سودی کاروبار باقی رہا اور نہ ہی اسلحے کا کاروبار باقی رہا۔ تو ان کو یہ حسد ہو گیا کہ ہمارے منہ سے ہمارا نوالا کھینچ لیا۔ آج بھی اگر آپ اس پورے حالات، دنیا کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان پہ غور کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا میڈیا کی طاقت ان کے پاس ہے، آپ کو نظر آئے گا سودی لین دین کا معاملہ ان کے اختیار کے اندر ہے، وہ اپنی شرائط پر مسلمانوں ہی کا پیسہ سود کے اوپر دیتے، اور تیسرے نمبر پر اسلحے کا سارا کاروبار ان کے پاس ہے۔ تو اب اسلحہ بکے گا جب دنیا میں جنگیں ہوں گی، جنگیں ہوں گی تو اسلحہ بکے گا، اسلحے کے خریدنے کے لیے پیسے چاہیے، وہ پیسوں کے بیگ بھی ان کے پاس ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو